ذرا یہ سمجھائیے گا کہ جو عام طور پر ایک تاثراتی گفتگو کی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جی غامدی صاحب تو حدیث کے معاملے میں بالکل امت کا جو ایک نقطہ نظر ہے اور حدیث کو وہ مانتے نہیں ہیں، انکار کی طرف جاتے ہیں، تو کیا ہم جو آپ کی گفتگو سے سمجھے یہ درست نتیجہ ہے کہ آپ ان روایتوں کی جو نقطہ نظر کی توجیہ ہے اس میں کہیں علماء سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن روایتوں کے قرآن سے ریلیشن میں ان سب چیزوں کو آپ نے مانا بھی ہے، پیش بھی کیا ہے؟ تو وہ جو کہا یہ جاتا تھا کہ جی انکار ہے، تو اصل میں روایتوں سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی تھی اس سے شاید آپ کا اختلاف تھا، روایتوں کے کنٹینٹ کو آپ نے قرآن سے جوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ روایات کے بارے میں انکار اور اقرار کے الفاظ ہی بے معنی ہیں۔ اچھا، یہ دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں۔ انکار یا اقرار کا تعلق قرآن سے ہے، سنت سے ہے۔ روایات جب سامنے آئیں گی وہ تحقیق کا موضوع بنیں گی۔ جو چیز تحقیق کا موضوع بنتی ہے اس کو مختلف مراحل سے گزر کر یا رد کیا جاتا ہے یا قبول کیا جاتا ہے یا محل نظر قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان امت میں جتنا علم پیدا ہوا ہے آپ اس کا مطالعہ کر لیں، وہ روایات کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک شخص نے یا دو اشخاص نے یا چند لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی ہے تو یہ انکار اور اقرار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہوگی۔ یعنی حضور کی نسبت سے ایک بات بیان کی گئی ہے، اگر وہ دین کی کوئی بات ہے، آپ کی سیرت کا کوئی پہلو ہے تو پیغمبر کی طرف سے آ گئی ہے۔ کوئی شخص پیغمبر کی طرف سے ایک بات آئے اس کے بارے میں سرتابی کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک قیمتی دولت ہے جو مجھے ملی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ وہی کروں گا کہ جو ہمارے جلیل القدر علماء نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، ان کے حفظ و اتقان کا کیا حال ہے، روایت کے تاریخی اتصال کی کیا نوعیت ہے، اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، اس میں کوئی شذوذ تو نہیں ہے۔ تجزیہ کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ پھر یہ دیکھا کہ اس کے کانٹینٹ میں یا اس کے متن میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں علم و عقل کے مسلمات سے گریز سامنے آ رہا ہو۔ ان تمام چیزوں کو خود انہوں نے بیان کیا۔ یہ جتنے آپ کے جلیل القدر علماء ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام میں نے بھی کیا۔ میری کتاب میزان میں دیکھیے، مبادی تدبر حدیث کے نام سے میں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں یہ بتا دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ محدثین کا جو طریقہ ہے حدیث کو دیکھنے کا، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ادنا درجے میں بھی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اطلاق کے معاملات میں جو اصول ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ محدثین میں سے ہیں امام بخاری، محدثین میں سے ہیں جلیل القدر محدث ہیں امام مسلم، لیکن اطلاقی معاملات میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو علم میں اختلاف کرنا، مثال کے طور پر ایک روایت کی سند کے معاملے میں ایک محقق یہ سمجھتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، دوسرا سمجھتا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر حمید اللہ جیسے جلیل القدر عالم نے اطلب العلم ولو کان بالسین پر ایک پورا مضمون لکھ کے بتایا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے۔ حدیث کے علم سے جو آدمی بھی کچھ وابستگی رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ روایت کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی وہ روایت کسی درجے میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کریں۔ تو یہ تنقیح کا کام، یہ رد و قبول کا کام، یہ ہمیشہ اس امت میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اسی اصول پر میں نے جب اپنی کتاب میزان لکھی ہے تو اس میں 1200 زیادہ روایتیں انتخاب کر کے 1200 سے زیادہ وہ شامل کی ہیں۔ اسی اصول کے اوپر میں حدیث کے پورے فن پر کام کر رہا ہوں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو بہت سے ابواب ہیں کہ جن پر کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور وہ شائع ہو چکا ہے، اور دسیوں روایات ہیں کہ جن کا پورا ریلیشن واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا صحیح مدعا کیا ہے۔ تو یہ حدیث کو پہلے منتخب کرنا، پھر اس کو روایت کے لحاظ سے دیکھنا، پھر درایتاً اس کا جائزہ لینا، یہ وہ کام ہے کہ جو پہلی صدی سے ہونا شروع ہو گیا اور ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا۔